صورتحال جہاں آج ہم سٹینڈ کرتے ہیں، کیا ہم نے کوئی کلیئر ڈائریکشن لے لی؟ دیکھیں صورت آج جو پوزیشن لی گئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے کل اور پرسوں کی پوزیشن سے. جو حکومت کا موقف یہ تھا کہ ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلاڈ تھا. پاکستان کے علاوہ اور برازیل کے علاوہ، برازیل کے پریزیڈنٹ کے متعلق جتنا کم کہا جائے اتنا ہی بہتر ہے. انہوں نے تو کرونا کے درمیان میں فٹ بال میچز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے علاوہ صرف ایک جو جس کو آپ سمجھدار ملک کہہ سکتے ہیں وہ سویڈن ہے پاکستان کے علاوہ، جس نے امیونٹی کی طرف جانے کی کوشش کی. آپ اس کو کچھ بھی کہیں، آپ کہیں ہماری پالیسی نہیں ہے ہرڈ امیونٹی. ہرڈ امیونٹی یہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کھول دیں اور اس کے بعد لوگوں کو بولیں بھائی آپ ذرا جو فاصلہ وہ ہے سماجی فاصلہ اس کو اپنی ذرا خاطر میں رکھیں، اور اس کے بعد جس نے مرنا ہے وہ مر جائے گا، جو بچ جائے گا وہ معیشت جو ہے اس کو آگے بڑھائے گا. قبرستان بھر جائیں گے، قبرستان کی تو کوئی معیشت ہوتی نہیں ہے. تو یہ نقطہ نظر سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ہم بڑی دیر سے برملا آپ کے ساتھ بھی لابی کرتے تھے شام کے پروگرامز میں. اس کے علاوہ بھی میں نے اکراس پارٹی لائنز جا کے بہت لابی کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جتنی مجھے پبلک ہیلتھ کے حوالے سے سمجھ تھی، لیکن میں سمجھا نہیں پایا لوگوں کو. لیکن اب جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں مؤثر نہیں ہے اسٹریٹجی، لیکن اس اسٹریٹجی سے کہ کھلا چھوڑ دو سب کچھ اور جو ہونا ہے ہونے دو، اس سے بہتر ہے. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم 4 ہفتے کا ایک مؤثر لاک ڈاؤن کریں گنجان آباد تمام شہری علاقوں میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پاکستان میجر اربن سینٹرز، میجر اربن سینٹرز جہاں پہ کانسنٹریشن پاپولیشن کی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ 4 ہفتے کا کم از کم ایک لاک ڈاؤن کریں. 4 ہفتے میں کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیے 14 دن کے لیے اگر کوئی انفیکٹ ہو جائے تو وہ وائرس ایکٹیو ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے. اگر آج ایک مؤثر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو خدا نخواستہ اگر مجھے ہو جاتا ہے تو میں زیادہ سے زیادہ اپنے کیئر گیورز میں سے کسی کو انفیکٹ کر سکتا ہوں. 14 دن میں ان کی بھی انفیکشن ختم ہو جائے گی. یعنی 28 دن کے بعد اس ملک کے 70 سے 80% جو علاقے ہیں وہاں سے جو کمر ہے وائرس کی وہ ٹوٹ جائے گی. جس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے وہ رفتار کی کمر ٹوٹ جائے گی. اور اسی 4 ہفتے کے دورانیے میں ہر یونین، پاکستان کی 6000 یونین کاؤنسلز ہیں، اگر آپ ہر یونین کاؤنسل میں جو تو سمپٹمیٹک لوگ ہیں ان کا ٹیسٹ کریں، اور جو نہیں سمپٹمیٹک جیسے آپ فرما رہے تھے، اگر آپ صرف 100 لوگوں کا، کیونکہ 100 لوگوں کی ایک یونین کاؤنسل میں رینڈم سیمپل کے ذریعے آپ کو اسٹیٹسٹیکل پاور مل جاتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے 99.9% کانفیڈنس انٹرول پہ کہ یہاں کرونا بڑھ رہا ہے، ختم ہو گیا ہے یا درمیان میں ہے کہیں. تو آپ تمام یونین کاؤنسلز 6000 کو 4 ہفتے میں مؤثر طریقے سے بتا سکیں گے کہ یہ ریڈ زونز ہیں، جو میرے خیال میں 5-7% رہ جائیں گے. میرا خیال ہے یہ تو ماڈل کرنا پڑے گا، لیکن 8% ہو جائیں گے. 5-7% ہوں گے جو یلو زونز ہوں گے جہاں پہ درمیان میں کہیں ہوگا. تو ریڈ ایریاز کو کوارنٹائن کر دیں، یلو ایریاز کے اوپر سافٹ لاک ڈاؤن کر دیں، اور جو باقی پاکستان کے 80% گرین ایریاز ہیں یا 75% وہاں پہ فل اکنامک ایکٹیویٹی کر دیں. تو اس کے ذریعے آپ ہسپتالوں پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے، ہمارے جو ڈاکٹرز شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ تو وہ ویڈیوز آئی ہیں، آئی ہوپ وہ غلط ہوں، جو برآمدوں میں باہر سڑکوں کے اوپر اسٹریچر پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی کی جو مدر ان لا ہیں ان کی صورتحال لاہور میں سنگین ہو گئی. دیکھیے میں بھی لوگوں کو جانتا ہوں، میرے بہت سے دوست ہیں، ان کے اپنے ایک اور سن ان لا جو ہیں وہ فوج میں بہت اعلیٰ اس پہ فائز ہیں، بریگیڈیئر ہیں فوج کے اندر کرنٹلی. ان کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ ایک بہت بڑی پرائیویٹ ایکویٹی. ہم 24 گھنٹے میں ان کو کسی جگہ پہ بستر نہیں لے کے دے سکے. یعنی نیا ہاسپٹل میں بستر تھا، انہوں نے پی کے ایل آئی ایک چٹ دے کے بھیج دیا، پی کے ایل آئی میں کوئی بستر نہیں تھا لاہور میں، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کوئی بستر نہیں تھا، نیشنل ہاسپٹل میں کوئی بستر نہیں تھا. اس کے علاوہ میں بھولتا ہوں 1-2 اور ہسپتال تھے. 24 گھنٹے کے بعد پھر ایک ہسپتال میں، مقامی ہسپتال میں ان کو ایک بستر ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو غریب لوگ ہیں جن کے دوست نہیں ہیں، ہم نے تو ہر دوست کو فون کیا جس کا بھی سروسز ہسپتال کسی بھی ہسپتال سے تعلق تھا، وہ کہاں پر جائیں گے اگر یہ وبا اسی طرح اپنی ذاتی رائے میں ولید اقبال صاحب، جو غریب آدمی ہے وہ کرونا سے 2 طریقے سے مارا جاتا ہے. ایک تو اس غربت کی وجہ سے اس کی اکنامک ایکٹیویٹی ہیمپر ہو گئی، دوسرا وہ پبلک ٹرانسپورٹ اور مارکیٹ پلیس اور دوسری جگہوں میں جہاں مزدوری کی لیے جاتا ہے وہاں سے وہ وائرس زیادہ جلدی پکڑ لیتا ہے، جلدی متاثر ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دی رچ پاپولیشن، جو رچ سیگمنٹ آف دی پاپولیشن جو اپنی گاڑی میں یا پرائیویٹ کار میں کہیں ٹریول کرے گا اور واپس آ جائے گا. تو یہ جو شروع والی نوشن تھی یہ درست نہیں ہے کہ یہ غریبوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو امیروں کا مسئلہ ہے. لاک ڈاؤن وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور اس کی ولنریبلٹی لیول اتنی زیادہ ہے
کل ہمارے پروڈیوسر کسی عزیز کے ٹیسٹ کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ شکایت کر رہے تھے کہ وہ ادھار کے پیسے لے کر 7,500-8,000 روپیہ ٹیسٹ کروانے آئے، ان کے پاس اپنے پیسے بھی ٹیسٹ کے نہیں تھے. ہارریبل سچویشن. میں صرف ایک سے دیکھیے بات یہ ہے کہ اب 10,000 بعض جگہوں پہ 12,000 بعض جگہ پہ 10 بعض جگہ پہ 8,000 یونیفارمٹی نہیں ہے ٹیسٹ کے چارج کر رہے ہیں. آپ بتائیے اگر گھر میں 8-6 لوگ ہوں تو غریب آدمی پبلک سیکٹر کے اندر اتنی ٹیسٹنگ ہوئی نہیں، وہ کیا کریں؟ جی کیا کریں؟ ولی صاحب تو یہ ذرا تھوڑی سی مدد ہماری فرمائیں.